أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ کل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن کو مسلمان ہم کہتے ہیں، دوسرے یہودی، تیسرے نمبر پر صابی جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر کرسچن. یہ 4 جماعت، مسلمان، یہودی، صابی اور نصارہ، ان 4 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آویں اور اچھا عمل کر لیویں تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. جہاں تک تعلق ہے یہود، نصارہ اور صابی، تو ان کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا اللہ کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو ان کو کہا جاتا کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. مسلمان تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو. پھر ان سے اس آیت کریمہ میں کیوں کہا گیا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسلمانوں کا تذکرہ یہاں پہ کرنا ایک خاص بلاغت پیدا کر رہا ہے، ایک خاص معنی پیدا کر رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی موقع پر اس طرح کا اعلان کر دے کہ ہمارا قانون عام ہے، خواہ کوئی موافق ہو یا مخالف، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا وہ مورد انعام ٹھہرے گا، اس کو بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے نوازا جائے گا. ظاہر موافق ہے، جو کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے. اصل سنانا جو مخالفت کر رہے ان کو لانا ہے عمل کے اوپر.
اس مقام کے اوپر ایمان والوں کا تذکرہ کرنا، جو لوگ مانتے ہیں اللہ کو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو موافقین کے ساتھ ہے، جو ہماری اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہماری توجہ رہتی ہے، ان کے اوپر رحمت رہتی ہے، عنایت رہتی ہے، وہ عنایت کسی خاص خاندانی کسی سے کوئی تعلق کی بنیاد ہو، یا کوئی قومی خصوصیت ہو کہ فلاں خاندان والوں سے ہم عنایت کریں گے، فلاں قوم کے ساتھ کریں گے، نہیں، ہمارے یہاں تو اطاعت کی جو صفت ہے اس کے اوپر انعام کا وعدہ ہے۔ اگر مخالف بھی اطاعت پہ آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی وہی اچھا سلوک کریں گے اور ان کے اوپر انعامات کریں گے۔ خیر، ان 4 قومیں کے تذکرے کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح، اللہ پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا اور اچھے عمل کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں اور شرعاً مطلوب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان بالرسالت کا کیا ہوگا؟ کیا رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ اس کا تذکرہ یہاں کیوں نہیں ہوا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ اللہ کی باتوں کو مانے، اور اللہ کی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں نے رسولوں کو بھیجا ہے، میں نے کتابیں بھیجی ہے، وہ میری کتابیں ہیں، میرے رسول ہیں۔ تو اللہ کو مانے اور اللہ کے رسول کو نہ مانے تو پھر کیسے اللہ کا ماننا ہوا؟ اس مقام پر تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ اس کا موقع ہے۔ اسلام کے چند بنیادی عقائد کو یہاں پر ذکر کر کے مسلمانوں کے جو عقائد ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور اسی کی طرف دعوت دینا مقصود ہے۔ باقی ایمان بالرسول اور ایمان بالنبوت یہاں اگرچہ صراحتاً نہیں ہے، لیکن جس کے پاس عقل ہوگی وہ سمجھ لے گا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اس کی باتوں کو ماننا، صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولتے رہنے سے تھوڑی کام چلے گا، اس کے تقاضوں کو دیکھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کی اور بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالرسول کو بیان کیا ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ جو سطحی نظر رکھتے ہیں، ان لوگوں نے، جن کو ملحد کہا جائے، ان ملحدوں نے اس طرح کا اعتراض کر لیا کہ دیکھو یہاں پہ تو صرف ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح کی ضرورت ہے، ایمان بالرسول۔ ارے حقیقت تو سمجھو، ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے رکھی ہے اور صحیح ایمان عطا فرمایا ہے، وہ اس طرح کے مغالطے میں نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول ایمان لے آئے اس چیز کے اوپر جو ان کے پاس نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر۔ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔
یہاں پہ رسولوں پہ ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کئی آیتیں ہیں جس کے اندر رسول کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، صاف صاف الفاظ میں ہے۔ تو اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایمان بالرسالت کو بیان نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر بالفرض آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرا اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، ان کو میرا ماننا پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ لہذا آپ کسی کا یہ کہنا کہ ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں، تو بغیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بغیر مسلمان ہوئے جنت اور فلاح آخرت کیسے پا سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، قرآن اگر یہ نہیں مانتا، عقیدہ نہیں رکھتا، تو یہ قرآن کی آیتوں کا مخالف ہے۔ اس کے علاوہ ہر مذہب اور ملت ایسی چیز ہے کہ اس پر ہر زمانے میں عمل کر لینا نجات اور فلاح کے لیے کافی ہے۔ تو پھر خاتم الانبیاء علیہ السلام کی بعثت اور نزول قرآن کا کیا معنی ہوگا؟ ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت کو بھیجنے کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر تو ایک ہی رسول بھیج دیتے، چلتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو بھیجا اور ہر نبی کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اور اپنی کتاب قرآن مجید کے اوپر ایمان نہ رکھنے والے تمام یہود و نصارہ سے اور دوسری قوموں سے تبلیغی جہاد کیا، بلکہ جنگیں ہوئی۔ صرف اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آنا کافی ہوتا تو یہ سب باتیں نہ ہوتی۔ ابلیس کو بھی تو آخرت پر ایمان تھا، اللہ پر بھی ایمان تھا اس کو، ابلیس کو۔ آخر اس کو اللہ تعالیٰ نے بارگاہ سے کیوں نکال دیا؟ اصل میں ہماری ہی قوم کے لوگ جب غیروں کے طریقے کے اندر بہت زیادہ رس پس جاتے ہیں تو پھر اسلام کے اندر اس طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے کہہ دیتے ہیں اسلام میں پردہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے پردہ، قرآن میں بھی ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان بالرسول بھی داخل ہے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح ایمان کے اوپر اور عمل صالح کے اوپر کیا وعدہ کیا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس لیے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے ظاہر کے اوپر بھی چلتے ہیں، باطن کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ ہاں، دنیا میں اس کے اوپر چلنے کے لیے ریاضت و مجاہدہ، نفس کی مخالفت، دنیا کو ترک دنیا کرنا، خواہشات کے خلاف چلنا، خواہشات کو دبانا، اور اس کے لیے جو کچھ بھی تکلیف آوے، مصیبت آوے، آزمائش آوے، یہ سب چیزیں وہ برداشت کرتے ہیں۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل کی جو دوا ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ دل کی دوا 5 چیزیں ہیں۔
ایک قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ، قراءۃ القرآن بھی تدبر، غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، وخلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنا، وقیام اللیل والتضرع، راتوں کو بیدار رہنا اور اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرنا، عند السحر والتضرع الی اللہ عند السحر، صبح کے وقت اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرنا، ومجالسۃ الصالحین، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ چیزیں ہیں۔ تو دیکھو عمل ضروری ہے، یہ مت سمجھ لو کہ عمل ضروری نہیں، ایمان کافی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی نجات ہوگی، ایمان صحیح لے کر گئے تو نجات تو ہوگی، لیکن عمل کے بغیر ترقی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تفسیر روح البیان میں لکھا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه یعمرون مساجدهم وہی خراب من ذکر اللہ، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کی لکھاوٹ رہ جائے گی، ان کی مسجدوں کو وہ آباد رکھیں گے لیکن وہ ویران ہوگی اللہ کے ذکر سے۔ شر اہل ذلک الزمان علماؤہم منہم تخرج الفتنہ وإلیہم تعود، اس زمانے میں سب سے بدترین لوگ ان کے علماء ہوں گے، فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی میں جا کے لوٹے گا۔ ہاں، صرف زبان دانی، الفاظ جان لینا کافی نہیں ہے، اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لانا پڑے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو نقل کیا، جو شعر بیان کیے ہیں، اشعار، اس کو تفسیر روح البیان میں بھی بیان کیا۔ علم چندہ کے بیشتر خوانی، چوں عمل در تو نیست نادانی، علم جتنا کہ تو زیادہ پڑھے گا، اگر تیرے اندر عمل نہیں ہے تو نادانی ہے۔ چاہے کتنا پڑھ لیا لیکن عمل نہیں ہے تو وہ دانا نہیں ہے، وہ ناداں ہے، نادانی ہے۔ نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند، وہ چوپایا جس کے اوپر کئی کتابیں رکھی ہوئی ہے وہ محقق بھی نہیں ہو سکتا اور عقل مند بھی نہیں ہو سکتا۔ آتے ہی مغزرا چے علم و خبر، کہ برو ہے زمست یا دفتر، اس کے اوپر کتنی کتابیں رکھی ہے لیکن دماغ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا علم ہوگا، کیا خبر ہوگی کہ اس کے اوپر لکڑیاں لادی ہے یا پھر کوئی کتاب کا دفتر رکھا ہوا ہے۔ تو علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، بغیر عمل کے پھر کوئی علم کی قیمت نہیں رہتی ہے۔ اور سارے علوم میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، اور اللہ کے ماں سوا دوسری جو باتیں ہیں وہ اس کے محسنات میں سے ہیں، ہاں اس کو اور زینت بخشنے والی چیزیں ہیں۔ اب جو آدمی علم تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں ہے، حالانکہ وہ مقصود ہے، تو صرف پڑھ لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے عمل کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ جتنا جانیں، جتنا سمجھیں، فکر کرو، کوشش کرو کہ یہ چیز میرے عمل میں کب آوے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت کے اندر مزید کچھ باتیں اہل کتاب کی جو ان کی شرارتیں تھی اس کو بیان کیا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ما قبل کے ساتھ ربط لکھتے ہوئے بیان کیا کہ مقصد تو بنی اسرائیل کی جو سرکشی ہے اور ان کا جو تمرد ہے، اللہ کے وعدوں کو پورا نہ کرنا، اس کو بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ سورت شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے عہدوں کو پورا کرو، جہاں سے شروع ہوئی تھی بات، یہاں پر پھر وہی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے دلائل ان کے پاس بھیجے، ہم نے ان کو عقل عطا فرمائی جس سے وہ دلیل پکڑ سکتے تھے، صحیح راستے پہ آ سکتے تھے، ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے شریعت کو معلوم کرانے کے لیے، احکام کو بتلانے کے لیے،
لیکن وہ کہاں سدھرنے والے تھے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا. ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کئی رسول بھیجے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز کو لاتا جن کو ان کی خواہش نہیں چاہتی تھی، جن کو ان کے نفوس نہیں چاہتے تھے، ان کے جی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، جب بھی کوئی رسول آیا تو کیا کیا؟ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو انہوں نے ایک جماعت کو تو جھٹلا دیا اور بہتوں کو تو وہ قتل کر ڈالتے تھے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، انہوں نے خیال کیا تھا کہ کوئی خرابی نہیں ہوگی، سو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ان میں سے اکثر لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے ان باتوں کو جس کو وہ کر رہے ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اور کچھ جنایتوں کو بیان کیا جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ان سے ایمان بہت مشکل ہے. یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ کیونکہ عہد کے خلاف کرنا. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ عہد میثاق کا لفظ استعمال کیا. بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. ان کے نبیوں نے ان سے عہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے، جو کچھ بھی وہ باتیں بیان کریں گے کرنے کی اور نہ کرنے کی، جو کچھ بھی بیان کریں گے اس پر ہم عمل کریں گے. یا یہ کہ ان کی تورات کے اندر توحید کے بارے میں، دوسری شریعتوں کے بارے میں اور جو احکام ان کے اوپر لازم کیے گئے تھے ان سب کے بارے میں ان سے عہد لیا تھا. یہ ساری باتیں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں نقل کی ہے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے کئی رسول ان کی طرف بھیجے. کیوں؟ تاکہ ان کو نصیحت کرے، ان کو دین سمجھاوے. لیکن کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب ان کے پاس کوئی رسول آیا وہ بات لے کر جس کو ان کی جی نہیں چاہتے تھے، تو کیا کیا؟ انہوں نے ان سے لڑائی کی. یہ جواب یہاں محذوف ہے، جیسے کہ امام رازی نے بھی لکھا ہے، روح البیان میں بھی لکھا، عصوہ وعادوہ، نافرمانی کی اور ان سے دشمنی کی. اب سوال ہے کہ بھئی کیسے نافرمانی کی؟ کہا فریقاً کذبوا، ایک جماعت کو تو نبیوں کے انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک جماعت کو تو قتل کر رہے تھے. تو وہ انبیاء کرام جو ان کے پاس بات لاتے تھے وہ ان کے مرضی کے خلاف ہوتی تھی تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر بڑی پتے کی بات بیان کی. وہ یہ ہے کہ دل علی ان اصل جمیع الکبائر هو اتباع الہوى، سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام بڑے بڑے گناہوں کی جڑ اور بنیاد
خواہشات کی پیروی ہے۔ اسی لیے تو یہ لوگ نہ انکار کرتے تھے، نبیوں کو مانتے نہیں تھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے صوفیاء کرام کو آپ دیکھیں گے کہ خواہشات ہی کو دبانے کی فکر کرتے ہیں، ان کو دبایا جاتا ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء کرام تورات کے بعد آئے، ان کی شریعت یا بعض احکام اگر نئے ہوتے تھے تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ مخالفت کرنا ممکن تھا کہ اعتقاد سے ہی عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور اگر وہ احکام تورات کے موافق تھے، صحیح تورات کے بالکل مناسب تھے، اور وہ انبیاء کرام ان کو اس کی تعلیم دیتے تھے، تو ان کا خواہشات کے خلاف ہونا وہ عمل کی ناگواری، ایک تو عقیدے کے لحاظ سے خواہشات کے خلاف، اور ایک ہے عمل کے لحاظ سے خواہشات کے خلاف، کہ دل نہیں چلتا رہا اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک جماعت کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو تو وہ قتل کر رہے تھے۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک کو جھٹلا دیا، ایک کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بدل دیا، کہ جھٹلانے کے لیے تو پاسٹ ٹینس یوز کیا، اور قتل کرنے کے بارے میں عربی گرامر کے اعتبار سے مضارع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ لوگ ہر مقام کے اندر جھٹلاتے رہے، ان کی باتوں کے اوپر سرکشی کرتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وادی تیہ میں وفات پا گئے، جبارین کے مقاتل جو قتال کے بارے میں آگے بات گزری ہے، اس لیے ان کو تو قتل نہیں کر سکے موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کو تو جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، لمبے زمانے کے بعد، حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو تو قتل کر ہی دیا۔ اس میں تو اتفاق ہے سب کا کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ارادہ بھی قتل کا ہی تھا، اور ان کا سوچ، ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ قتل کر ڈالا ہے۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، پورا جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ ان کو اٹھا لیا۔ تو اس جگہ جہاں جھوٹلانا تھا، وہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو بتلا دیا، اور دوسرے نبیوں کو جو قتل کرتے رہے، وہ زمانہ قریب کا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے زعم کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کو چونکہ قریبی زمانے میں تھا اس لیے اس کو مضارع سے بیان کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی گرامر کے اندر پہلے فعل آتا ہے اور اس کے بعد فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، لیکن یہاں پہلے مفعول کو بیان کر دیا، ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر رہے تھے۔ تو چونکہ جھٹلانا اور قتل کرنا یہ برا فعل تو ہے، اچھا تو نہیں ہے، لیکن نبیوں کو قتل کرنا اور ان کو جھٹلانا یہ بہت زیادہ برا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا کہ ایک جماعت کو جھٹلا دیا انہوں نے اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں بتلا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ایبیلٹی ہے وہ خلاص ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے،
اس لیے ان سے کیا امید رکھی جائے کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وہ تو یہ سارے دھندے کرنے کے بعد بھی انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا یہ سارے دھندے کرنے کے بعد بھی. فتنہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے خیال کیا کہ کچھ خرابی نہیں ہوگی. یہ ترجمہ بھی کیا بعض مفسرین نے. امام رازی نے لکھا ہے کہ مفسرین نے اس مقام کے اوپر جو فتنے کا لفظ استعمال کیا اس کے کئی معنی بیان کیے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یا تو وہ دنیا کا عذاب مراد ہے یا آخرت کا مراد ہے. آخرت کا عذاب تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ جہنم کی صورت میں بیان کر چکے، لیکن دنیا کا عذاب وہ کیا تھا؟ دنیا کے اندر عذاب کئی قسم کا تھا. یا تو قحط پڑنا، یعنی جھوڑا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، بارش نہ ہو، پیداوار نہ ہو، بارش بھی ہو اور پیداوار نہ ہو، یہ بھی ایک مصیبت ہے. اور دوسری چیز ہے وبا کا ہونا، اور اسی طرح سے قتل کا ہونا، آپس میں دشمنی کا ہونا، اسی طرح سے آپس میں بغض کا ہونا، پشت پھرانا، اللہ کے حکم سے دور بھاگنا. یہ ساری چیزیں دنیا کے عذاب ہو سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ. بنی اسرائیل نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو نہ کوئی بلا پہنچے گی نہ کوئی عذاب پہنچے گا. فَعَمُوا، بھئی یہ انہوں نے گمان کیوں کیا؟ اس کا جواب لکھتے ہوئے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم جو نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، نبیوں کو قتل کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو نبی کی اولاد ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور ہمارے اسلاف نبی گزرے، ہمارے باپ دادا انبیاء تھے، وہ ہمارے عذاب کو ہٹا دیں گے. عذاب اگر آیا بھی تو جھٹلانے کی وجہ سے اور قتل کرنے کی وجہ سے جو کچھ بھی مصیبت آ سکتی ہے اس کو دفع کر دیا جائے گا، چونکہ ہم نبی کے اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. یہ سب سوچ رہے تھے وہ. پھر ہوا کیا کہ اسی زعم کے اندر تھے. فَعَمُوا وَسَمُّوا، وہ تو اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، یعنی نہ نبیوں کے دلائل کو دیکھا، انبیاء کی سچائی کے دلائل کو دیکھا، نہ نبیوں کی باتوں کو سنا. پھر اندھے اور بہرے ہو کے اپنے کام میں لگے رہے. فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. توبہ کو قبول کیا، پھر الٹے ہو گئے. ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ان میں سے اکثر لوگ. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سہارا دیا کہ سنبھل جاوے، لیکن یہ قوم سمجھی نہیں. دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر
جیسے یہاں 2 مرتبہ بتایا گیا کہ اندھے بہرے ہو گئے، اندھے بہرے ہو گئے، 15ویں سپارے کے اندر دوسرے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. اس کے بعد کچھ آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. اس میں بھی 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ان کو جھنجھوڑنا بیان کیا ہے. یہاں پر بھی اللہ نے بیان کیا. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں کچھ اقوال نقل کیے. پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے جو حالات بدلے تھے، پہلا اس وقت ہوا جبکہ انہوں نے تورات کی مخالفت کی، حرام چیزوں کا ارتکاب کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ارمیہ علیہ السلام کو انہوں نے بند کر دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے حالات پیش کیے، ایسے حالات اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لائے کہ تتر بتر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت و نصر کو مسلط کر دیا. بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، تقریباً 40,000 یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو قتل کر دیا. بخت نصر نے کتنوں کو قیدی بنایا اور قیدی بنا کر ان کو خوب ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بڑے بادشاہ کو بیت المقدس کی طرف متوجہ کیا. انہوں نے آباد کیا بیت المقدس کو. بنی اسرائیل کے جتنے لوگ بخت نصر کے قید کے اندر تھے ان کو اپنے وطن کی طرف لایا. دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ لوگ متفرق تھے وہاں سے ان کو کھینچ کر لائے. یہاں پہ وہ لوگ مستقر ہو گئے، ٹھہر گئے، بڑھ بھی گئے یہ لوگ، اور اچھی طرح سے یہ لوگ وہاں رہنے لگے. لیکن بات یہ ہوئی کہ ایک مدت دراز کے بعد، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان کی بخت نصر کی ذلت سے چھڑا کر بابل سے بیت المقدس لایا، توبہ بھی کی، صحیح بھی ہو گئے، پھر شرارتیں شروع کر دی اور پھر بالکل اندھے بہرے ہو گئے. یہاں تک کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے اوپر تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں واقعوں کو اس طرح سے بیان کیا ہے. اور علامہ زمخشری نے پہلی مرتبہ جو اندھے اور بہرے ہوئے تھے اس کو اشارہ کیا ہے بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے گڑبڑ کی تھی ادھر، اور دوسری مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو مطالبہ کیا تھا اس وقت. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گناہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا.
اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ اندھا اور بہرا ہونا پہلی دفعہ اس وقت تھا جبکہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور دوسری مرتبہ اس وقت ہوا جبکہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ خیر مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف باتیں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ۔ یہ کثیر منہم اسی لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ تو اچھے لوگ رہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح بہت سے لوگ ایمان لائے۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے تفسیر ابو سعود کے حوالے سے کہ پہلی مرتبہ جو بنی اسرائیل کا افساد تھا وہ اس وقت جب کہ تورات کی مخالفت کی تھی اور شعیب علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا تھا، پھر توبہ اللہ نے ان کی قبول کی تھی، اور پھر دوبارہ حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کے قتل، جیسے کہ میں نے پہلا قول علامہ آلوسی کا نقل کیا تھا۔ یعنی شیخ اسماعیل حقی کے نزدیک علامہ آلوسی کا جو پہلا ذکر کیا ہوا قول ہے وہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں کہ ان کا غلط گمان تھا، انہوں نے جو سوچا تھا وہ غلط تھا، ان کو وقتاً فوقتاً سزا بھی ہوتی رہی، مگر جبل گردت جبلت نہ گردت، پہاڑ تو ہنس سکتا ہے لیکن عادت نہیں جائے گی، یہ ان کا شیوا تھا۔ یہاں تک کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے تکذیب کا، حضور کو جھٹلانے کا اور حضور کی مخالفت کا برتاؤ ان لوگوں نے کیا، یہ ان کی ایک یوں کہیے کہ طبیعت بنی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کچھ عقائد کو بیان کیا اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کے یہاں کچھ فرقے ہیں، یعقوبیہ اور ملکانیہ، اسی طرح سے دوسری ایک جماعت ان کے نزدیک اور بھی ہے۔ تینوں جماعت کے جو عقائد ہیں ان عقائد کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے وہ بھی کافر ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تین کا تیسرا مانے وہ بھی کافر ہے۔ خیر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور علم پر عمل جو کچھ بھی سنے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب